بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج سپریم کورٹ میں فل کورٹ ایک میٹنگ تھی اور پوری مطلب ہے کہ سارے میڈیا کی اور میرا خیال ہے کہ سیاسی حلقوں کی بھی ڈیفینیٹلی اور خاص طور کے اوپر جو حکومت میں جو پولیٹیکل پارٹی شامل ہیں اور پی ٹی آئی اپوزیشن میں جو خاص طور کے اوپر سب کی نظریں جو ہیں وہ اس فل کورٹ میٹنگ کی طرف تھیں. اور اگر بہت سے لوگوں کو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا وہ انتظار میں تھے کہ کوئی بہت بڑا سرپرائز دیں گے یا یہ جو جسٹس سیائی آفریدی صاحب جو چیف جسٹس ہیں ان کی ظاہر ہے تعیناتی کے بعد پہلی فل کورٹ میٹنگ تھی، تو وہ اگر کوئی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بہت بڑا سرپرائز کچھ ہو سکتا ہے، کوئی جس قسم کا انقلاب سیاسی طور کے اوپر اگر نہیں آیا تو فل کورٹ میٹنگ کے ذریعے کوئی انقلاب آ سکتا ہے، تو اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوا. دوسری سائڈ کے اوپر حکومت کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ شاید فیئرز بھی تھے، کچھ خوف بھی تھا لوگوں میں کہ ہو سکتا ہے کہ فل کورٹ میٹنگ میں کچھ اس قسم کی بات کر دی جائے کہ جس سے یہ ہے کہ جی حکومت اور جو موجودہ سپریم کورٹ ہے، اور موجودہ سپریم کورٹ کی جب میں بات کر رہا ہوں تو یہ موجودہ سپریم کورٹ یا آفریدی صاحب جس کے چیف جسٹس ہیں، اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے اس کورٹ کے ساتھ بھی کوئی کنفرنٹیشن والا ماحول پیدا ہو جائے حکومت کا اور پارلیمنٹ کا. تو یہ دو سائڈز کے اس قسم کی ایک طرف فیئرز تھے، ایک طرف کچھ ایکسپیکٹیشنز تھی بہت زیادہ، لیکن جو پریس ریلیز آئی اور جو تقریباً کوئی 2.5 گھنٹے میٹنگ رہی فل کورٹ کی اور اس کے بعد جو پریس ریلیز جاری ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، اس میں وہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بھی سناؤں گا، آپ نے ویسے سن بھی لیا ہوگا. اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جی جو سب سے اہم بات کہ کسی کنٹروورسی میں مطلب ہے کہ نہیں پڑی. یہ جو فل کورٹ میٹنگ ہے یعنی کہ اس کو ظاہر ہے اس کو لیڈ کیا، اس کو چیئر کیا چیف جسٹس نے، سو کسی بھی قسم کی جو کنٹروورسیز پہلے ابھی ہم دیکھتے آ رہے تھے پچھلے چند مہینوں سے، مختلف قسم کی کنٹروورسیز یا ڈویژنز یا جس قسم کے بھی معاملات تھے، وہ سب چیزیں ایک سائڈ کے اوپر ہیں. کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایک لفظ بھی جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کنٹروورشل ہو اور جس کے اوپر کوئی ایک سائڈ جو ایکسپیکٹیشنز والی بات ہے یا اس کی کوئی امیدیں کوئی وہ ہو ان کو، یعنی کہ ان کے لیے کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ جی ہاں ہمارا تو اب کام ہونے والا ہے اور جو انقلاب ہم نہیں لائے وہ تو اب سپریم کورٹ جو ہے وہ یا آفریدی صاحب کی سپریم کورٹ یہ اب وہ انقلاب لے آئے گی. اور دوسری طرف خوف جن کو تھا، وہ خوف جو تھا اس قسم کا بھی، یعنی کہ ان کے لیے بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ ان کی جو اپریہینشنز تھی کہ جی پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے. سو دونوں سائڈز کو اس لحاظ سے جو دونوں سائڈز کے اوپر جو بھی ان کے خیالات تھے کہ جی کچھ اس قسم کا ہو سکتا ہے وہ نہیں ہوا، بلکہ اگر آپ اس اعلامیہ کو پڑھیں تو جو بیسیکلی سپریم کورٹ کا کام تھا، جو عدلیہ کا کام تھا، اس کام کے اوپر فوکس کیا گیا. اور جو میں بار بار کہتا ہوں کہ جی اصل بات یہ ہے کہ جو مقدمات ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہوتا. اور سو چیف جسٹس یا آفریدی صاحب نے بیسیکلی اسی پوائنٹ کے اوپر فوکس کیا، اور وہ فوکس یہ تھا کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً کوئی 59,000 تقریباً 60,000 کے قریب تقریباً کیسز ہیں جو کہ پینڈنگ ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ سب بیٹھے رہیں. اور سو اسٹریٹجی یہ ایوالو ہوئی کہ کتنا جلد از جلد کس طریقے سے ان تمام کے تمام جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ کیا جائے اور یہ پینڈنسی جو ہے یہ ختم کی جائے. اور سو جو چیز سپریم کورٹ آف پاکستان کرنے جا رہی ہے سو ایکسپیکٹ کیا جائے گا آگے چل کے کہ یہی کچھ ہائی کورٹس کریں گی اور یہی کچھ ڈسٹرکٹ اور سول کورٹ جو ہماری ہیں وہ بھی کریں گی. بیکاز جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو اصل مسئلہ ہے کہ اس ملک میں عدلیہ کے اوپر، عدالتوں کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں، پاکستان کے انصاف کے نظام کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں. اس اعتماد کی بحالی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو کیسز ہیں، جو مقدمات ہیں، ان کا جلد از جلد فیصلہ ہو، ان کا ایک جلد اور سستا انصاف لوگوں کو ملے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. تو اس لحاظ سے جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں اس کے علاوہ آپ کو کوئی دوسری بات نہیں ملے گی. اچھا، جو تفریق ابھی تک بندیال صاحب کی جب سپریم کورٹ تھی اور جس وقت قاضی فاضل صاحب کی سپریم کورٹ تھی، دونوں میں ہم نے دیکھا کہ بڑی کلیئر کٹ ڈویژنز تھیں. تو اس چیز میں اس جو آج کی جو آپ کو جو فل کورٹ تھی اس میں ایک اور بات آپ کو نظر آئی ہوگی کہ اس میں
آپ کو ایک سپریم کورٹ ایک ہی ہے مطلب ہے، اس میں کسی قسم کی وہ ڈویژن والی بات اس قسم کا کوئی آپ کو چیز نظر نہیں آئے گی، اور کسی بھی کوئی کیسی بھی انٹرپریٹیشن کر لے، مطلب ہے کہ جو آج اعلامیہ جاری ہوا تو اس کی انٹرپریٹیشن کو کم از کم آپ کسی بھی لحاظ سے جتنا ایون فار فیچ کنکلوژن بھی آپ ڈرا کر لیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی وہ جو ڈویژنز جو تقسیم ہم سپریم کورٹ کے اندر ججوں کے درمیان یا جو سیاست ان کی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس سیاست کا کسی قسم کا کوئی ریفلیکشن یہاں پہ ہو، تو وہ ریفلیکشن اس آج کی فل کورٹ میٹنگ میں نہیں تھا۔ اب اس میں یہ ہے کہ جی چیف جسٹس یا آفریدی کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کی کارکردگی اور بیک لاگ ختم کرنے پر بات کی گئی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایشو نہیں تھا۔ اعلامیہ کے مطابق تمام ججز نے شرکت کی۔ بیرون ملک موجود جسٹس منصور علی شاہ بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شریک ہوئے۔ فل کورٹ اعلامیہ میں کہا گیا کہ اجلاس میں سپریم کورٹ کی کارکردگی اور بیک لاگ ختم کرنے پر بات ہوئی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے کیس لوڈ اور وقت پر کیسز کے فیصلوں کے متعلق آگاہ کیا، کیسز کی تعداد بتائی جس کے مطابق اس وقت 59,191 کیسز زیر التوا ہیں۔ اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ کا تیار کردہ کیس مینجمنٹ پلان بھی پیش کیا گیا، جس میں فوجداری اور دیوانی مقدمات تیزی سے نمٹانے کے لیے مخصوص 2 اور 3 رکنی بینچوں کو تفویض کرنے کی تجویز پیش کی۔ ججز نے نظام میں بہتری کے لیے قیمتی تجاویز اور سفارشات پیش کی۔ یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، دیکھیں کہ انہوں نے یہ جو سارا آج کی ڈسکشن تھی اور ڈسپوزل کی بات کی گئی، یہ کون سے کیسز تھے جو اصل میں جو اس ملک کے لوگوں کے کیسز ہیں، یا وہ سول کیسز ہوتے ہیں یا فوجداری کیسز ہوتے ہیں، سول اور کرمنل کیسز، سو ان کے اوپر سارا فوکس تھا۔ کسی سیاسی کیس، کسی آئینی کیس، اس طرح کی کسی چیز کو دیکھیں اس پریس ریلیز میں، اس فل کورٹ میں کوئی اس قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ سو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اس لحاظ سے کہ جو اصل مسئلہ ہے ہمارے انصاف کے نظام کا کہ جی وہ جہاں پہ فوکس ہونا چاہیے فوکس نہیں ہوتا، اور فوکس کہیں اور ہوتا ہے، سیاست میں فوکس ہوتا ہے اور کانسٹیٹیوشنل کیسز میں فوکس ہوتا ہے۔ سو اگر آپ صحیح طرف فوکس کرنے جا رہے ہیں تو آج کی جو فل کورٹ میٹنگ ہے تو اس میں جو ایک چیز ابھی نظر آئی، آپ دیکھ لیں کہ اصل فوکس وہیں پہ ہے کہ جہاں پہ جس کے اوپر توجہ دی اگر اور جس کے متعلق اگر ہمارا عدالتی نظام اپنے آپ کو اس کے لحاظ سے رسپونڈ کرتا ہے، مطلب ہے کہ جو لوگوں کے کیسز ہیں سول اور فوجداری، اگر ان کیسز کے فیصلے جلدی ہوتے ہیں تو تبھی ہماری عدلیہ کی عزت ہوگی، تبھی سپریم کورٹ کی عزت ہوگی، تبھی چیف جسٹس کی عزت ہوگی، تبھی ہمارے ججز کی عزت ہوگی۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا مرضی آپ کر رہے ہیں سیاسی کیسز میں تو کبھی یا آپ کے حق میں لوگ ہوں گے یا آپ کے خلاف لوگ بات کریں گے، لیکن اگر برڈن اصل جو مقدمات ہیں ان کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر ان عدالتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بڑی ایک عام سی بات ہے۔ اچھا، آگے چل کے پھر میں تھوڑا سا اور ڈسکس کروں گا آپ سے۔ اچھا، پھر آگے چل کے یہ بھی تمام اقسام کے مقدمات کے مؤثر انتظام کے لیے آئی ٹی کا استعمال بھی شامل ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ جب چیف جسٹس بھی نہیں، ظاہر ہے انہوں نے بننا تھا چیف جسٹس تو نہیں بنے، وہ سارے حالات آپ کے سامنے 26 امینڈمنٹ کی وجہ سے، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی وجہ سے، لیکن پہلے وہ کچھ اپنے ایڈریسز میں اس قسم کی بات کرتے رہے کہ ہم آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ کا ہم کچھ ایسے سسٹم لے کے آئیں گے کہ جو مقدمات جو ہیں یعنی کہ لمبے چلتے ہیں اور اتنا عرصہ، تو ایک طرف تو آپ کورٹس کو اپنی کو ایکٹیویٹ کریں، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ آلٹرنیٹ ریزولوشن جو ہے نا کہ آپ مختلف دوسرے طریقوں سے آپ جس میں لوگوں کو بٹھا کے تو آپ ان کے درمیان مصالحت کر لیتے ہیں اور جس پہ پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، جس پہ ٹائم بھی لوگوں کا ضائع نہیں ہوتا، تو وہ بھی اس قسم کی بات انہوں نے کی تھی کہ اس قسم کا بھی سسٹم کوئی آنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے اس میں ڈیٹیلز نہیں دی گئی، لیکن میرا خیال ہے کہ اسی قسم کے انہوں نے جو خود انہوں نے تیاری کی تھی کہ میں اگر چیف جسٹس بنا تو میں یہ سارا کچھ لے کے آؤں گا، تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بات شیئر کی جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ ہے کہ جی تمام ججز کو، جتنے بھی سپریم کورٹ کے ججز ہیں، اور یہ ان کو جسٹس یا آفریدی صاحب کا یہ بلکہ کمال ہوگا کہ ان کو چاہیے کہ تمام جتنے بھی ججز ہیں ان سے وہ ریکمنڈیشنز لیں، ان سے وہ تجاویز لیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے کیس لوڈ، یہ جو بیک لاگ ہے نہ صرف اس کو ختم کریں بلکہ جلد سے جلد لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے جو بھی ڈفرینٹ طریقے ہیں ان طریقوں کے اوپر کام کیا جانا چاہیے، تاکہ یہ
جو میں کہتا ہوں نا کہ لوگ عدالتوں کا نام سن کے ڈر جاتے ہیں، تاکہ ان عدالتوں کے نام سن کے آپ ڈریں نہیں، بلکہ آپ کو عدالتوں اور ججز کا جب ذکر آئے تو آپ کو پھر امید پیدا ہو کہ اب انصاف ہوگا۔ اچھا، آگے یہ کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی تجویز دی، ابتدائی 1 ماہ میں کارکردگی بہتر کی جائے گی، اگلے 3 سے 6 ماہ کے منصوبے پر عمل درآمد ہوگا۔ یعنی 3 سے 6 ماہ کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک جو بھی منصوبہ ہے بنا لیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے یہ جو مقدمات ہیں ان کو ڈسپوز آف یا ان کا کس طرح سے فیصلہ کرنا ہے، اور پھر نیکسٹ میٹنگ جو ہوگی فل کورٹ کی اس کے مطابق وہ 2 دسمبر کو ہوگی، اور 2 دسمبر کی میٹنگ میں جو ایک مہینے کا جو بھی کام ہوگا اس کو ریویو کیا جائے گا۔ اچھا، اب اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ جی جب جیسے ہی آئے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جیسے ہی آفریدی صاحب ایز چیف جسٹس آئے پاکستان کے، تو انہوں نے ججز کمیٹی بنائی، اور ججز کمیٹی میں انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ان دونوں کو شامل کر لیا۔ ظاہر ان کو شامل کرنا ہی تھا، وہ سینئر موسٹ تھے، اور پھر ایک سپریم کورٹ کی یونٹی کے لیے بھی ضروری تھا۔ تو اس کے اوپر یہ ہے کہ جی ظاہر ایک ہوا کہ اس سے حکومت جو ہے وہ اس میں ایک پریشانی حکومت کی کو ہوئی، اور دوسری سائڈ کو مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کر لیں یا اپوزیشن کی بات کر لیں تو ان کے یہ ہوا کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ وہی والی بات کہ یہ تو ایک جسٹس یا آفریدی نے آتے ہی حکومت کو ایک بڑا میسج دے دیا کہ جی جو شخص جو ہے وہ آپ کو جو ججز وہ آپ کو قابل قبول نہیں تھے، آپ دیکھیں میں نے ان کو اپنے ساتھ ججز کمیٹی میں بٹھا دیا، حالانکہ ججز کمیٹی میں انہوں نے بیٹھنا تھا، جس قسم کا جب بھی یہ جو سپریم کورٹ پریکٹسز اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کے تحت ظاہر ہے آپ نے سینئر موسٹ کو آپ نے بٹھانا تھا، کوئی اس میں کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ اچھا، لیکن ایک بات آپ دیکھیں کہ جو ججز کمیٹی ہے اس نے جو بینچز بنانے ہیں اور کیسز کا کرنا ہے کہ جی یہ کیس کس جج کے سامنے جائے گا، کس بینچ کے سامنے جائے گا، تو یہ جو فیصلہ کرنا ہے یہ تمام کے تمام فیصلے جو ہیں یہ انہیں سول اور فوجداری کیسز کے حوالے سے، یعنی کہ سول اینڈ کرمنل کیسز کے حوالے سے یہ ہے جس کے بارے میں آج فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی ہے۔ سو انہوں نے کوئی کانسٹیٹیوشنل اور سیاسی معاملات انہوں نے مطلب اس کمیٹی نے فیصلہ نہیں کرنا۔ اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن جو بنایا جائے گا ابھی اس کے تحت یہ سارا کچھ ہوگا، یہ سارا کچھ اس جوڈیشل کمیشن نے کرنا ہے کہ جی ایک تو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانا ہے، اور پھر بینچ جب وہ بن جائے گا تو پھر ان کے سامنے جس طرح بھی اس بینچ کے سامنے کیسز جائیں گے۔ سو یہ ایک بات جو ایک ڈفرنس ہے وہ سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، لیکن مجھے امید ہے اور بڑا اچھا ہوگا پاکستان کے لیے کہ بجائے اس کے کہ جی جو کچھ لوگوں کی امیدیں ہیں کہ چیف جسٹس یا آفریدی صاحب آتے ہی حکومت سے بھی ٹکر جائیں، پارلیمنٹ سے بھی ٹکر جائیں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی ٹکر جائیں، اور یہ سب ان سے ٹکر لے کے تو جو انقلاب ہے وہ انقلاب وہ لے آئیں پاکستان کے اندر، ان کے لیے سب سے بڑا انقلاب یہی ہوگا کہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کریں تاکہ وہ جلد از جلد اور سستے سے سستا انصاف دے، اور یہ جو بیک لاگ ہے وہ بیک لاگ ختم ہو۔ اسی چیز کے اوپر ان کو فوکس کرنا چاہیے، اور یہی پاکستان کی بہتری میں آپ کو بتاؤں یہ بات وہ ہے جو پاکستان کی بہتری میں ہے۔ اگر ہم سیاسی کیسوں کے پیچھے لگے رہے تو کبھی نا انصافی ہوگی نواز شریف کے ساتھ، پھر ان کو انصاف ملے گا، کبھی نا انصافی ہوگی عمران خان کے ساتھ، پھر ان کو انصاف ملے گا، کبھی کس کے ساتھ کبھی کس کے ساتھ، یہ چیزیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ سو ہماری عدلیہ جو بہترین ہونی چاہیے، ہماری عدلیہ جس کو ڈیلیور کرنا چاہیے وہ ڈیلیور کس لیے کرنا چاہیے؟ 24 کروڑ عوام کے لیے، کچھ خاص لوگوں کے لیے نہیں بلکہ 24 کروڑ عوام کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔